بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ وفات خاتم المرسلین نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر وہ بندہ، ہر وہ ذی روح جو بھی سانس لینے والی ہے، ایک دن اس کو وفات آنی ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک بشر جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کی وفات لازماً ہوتی ہے، نہ اس میں کسی کو مفر ہے، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے۔ وہ نبی ہو یا ولی ہو، وہ صحابی ہو یا تابعی ہو، اللہ کا مقرب ہو، جو مرضی ہو، موت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔
بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، توانا ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، اقتدار والا ہو، اختیار والا ہو، وہ حاکم ہو یا رعایا ہو، وہ جس قسم کا بھی اس کی جو بھی خوبی ہو، ایک دن اس نے زمین کے سپرد ہونا ہے۔ اور ہماری سب کی حقیقت یہی ہے، جتنے نبی پیدا ہوئے تمام فوت ہوئے، دفنائے گئے، دنیاوی رابطے ختم ہوئے۔ وفات کے بعد کسی نبی کا کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہ رہا۔ ان کی جو قبریں ہیں وہ جنت کے باغیچے ہیں۔ انبیاء کی جو قبریں ہیں وہ دراصل جنت کے ٹکڑے ہیں، اور ان کو اس زندگی کی ضرورت نہیں ہے جو زندگی ہم تصور کرتے ہیں۔ جس جگہ انبیاء لیٹے ہوئے ہیں وہ جگہ ہماری اس زمین سے پاک ہے، وہ اللہ کے ہاں خوش ہیں، انہیں نعمتیں میسر ہیں، جو انہوں نے مشقتیں اللہ کے دین کے لیے برداشت کی، وہ نعمتیں، وہ جو مصیبتیں ہیں نعمتوں میں اللہ انہیں تبدیل کر دیتا ہے۔ انبیاء کی زندگی انتہائی بلند و بالا، ہماری عقل سے بھی ماورا۔ جہاں تک ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو ان پہ ہر روز اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بے انتہا رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انوار نازل ہوتے ہیں، آپ کی قبر نور سے بھر دی جاتی ہے، اور آپ کے جو امتی ہیں وہ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ مزید برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ ہمارے محسن ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اللہ کے بعد تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، آپ ساری رات صرف ایک ہی آیت پڑھتے گزار دیتے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو میرے امتیوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ اس ایک آیت پہ ساری رات آپ عبادت میں گزار دیتے، آپ قیام فرماتے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے، پاؤں پھٹ جاتے، آپ اس طرح روتے، اس طرح رونے کی آواز آتی کہ گویا کہ ہنڈیا ابل رہی ہو۔ تو یہ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا ہمارے لیے دعائیں ہیں۔ آپ کو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے، آپ وہ دعا وہ جو قبول ہوتی ہے ہر نبی کی، آپ بھی کر دیجئے۔ آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے ابراہیم، تو دعا کرے اللہ زندہ کر دے گا۔ تو میرے نبی کائنات نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہے قیامت کے دن۔ تو یہ ہم پہ احسان عظیم ہے اس شخصیت کا جو آج ہمارے سامنے مدینہ طیبہ میں جن کی قبر مبارک ہے، روضہ مبارک، اس نبی کائنات کے ہم پہ حقوق ہیں، اور ہم ان حقوق کو پورا کرنے میں ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ اپنی قبر مبارک میں اللہ کے ہاں جو بھی تعلق ہے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں جیسے ہم زندہ، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کا کوئی آدمی یہ تصور رکھتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے آپ کی وفات کے بعد وہ ہم جیسی ہے، وہ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ قبر کے حالات کون جانتا ہے؟ جب وفات ہو جاتی ہے، دفن ہو جاتا ہے کوئی بھی دنیا کا شخص، تو اس کی قبر کا احوال اللہ کو علم ہوتا ہے، بس ہمیں نہیں پتا ہے۔ اب آپ ہمارے سامنے فوت ہوئے،
صحابہ نے دفنایا، کفن دیا، خوشبو لگائی، غسل دیا، اور آپ کی قبر بنی لحد ایک طرف، اسی جگہ جہاں آپ لیٹا کرتے تھے، اسی جگہ جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اسی گھر میں جہاں آپ کا قیام تھا جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، اسی جگہ پہ آج آپ مدفون ہیں، دفن ہیں۔ ہماری طرف سے معاملہ ختم ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ نبیوں کے جسم بالکل صحیح سلامت رہتے ہیں، تو آپ کا جسم بھی بالکل ہو بہو ویسا ہی ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح تر و تازہ جیسے زندگی میں تھی، وفات کے بعد بھی ویسے ہی۔ لیکن کیا حیات ہے، زندگی ہے؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر موت آپ کو بھی آنی ہے، لوگوں کو بھی آنی۔ یہ جو میں نے آیات دو پڑھی ہیں آپ کے سامنے، دو آیتیں، ان میں اللہ فرماتے ہیں، اور بات وہ ہے جو دلیل سے کی جائے، خالی نعروں پہ لوگ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلوا لیتے ہیں، نبی کائنات کا نام استعمال کر کے اپنی دنیا بہتر کر لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیتے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں روپے ایک ایک واز کے لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ عاشق رسول ہے، اس نام پہ فنڈ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لیکن مزہ تب ہے بات وہ کی جائے جو دلیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی کو اپنی طرف سے فتویٰ بازی کرنا ایک مومن اور ایک عالم کے شایان شاہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں جس کو چاہے گستاخ رسول، جو ہماری رسم کے خلاف ہو گستاخ رسول، جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو یا رسول کا منکر، اپنی بدعات اور رسومات کو رواج دینے کے لیے لوگوں کو منکر اور گستاخ کہنا اور اس کے فتوے دینا، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کہ رسول کا منکر ہے، گستاخ ہے، اپنی طرف سے واجب القتل، نہ کوئی دلیل نہ کچھ اور۔ جیسے آج ملک میں ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ گستاخی فرانس میں ہوتی ہے اور ملک اپنا جلاتے ہیں، پولیس اپنی کو مارتے ہیں، ادارے اپنے پتھراؤ کرتے ہیں، اپنے اداروں کو جلایا جاتا ہے۔ کہاں کی شاہ محبت رسول؟ اور معاملہ بھی دب جاتا ہے۔ فرانس کے سفیر کو نکالو، دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کرو، مقروض ملک ہے، معیشت کمزور ہے، کوئی خدا کا خوف کرو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ اور یہی لوگ الیکشن بھی لڑتے، مذہب کو استعمال کرتے، رسول کا نام استعمال کرتے، ماتھوں پہ محراب، اور لوگ ان میں فنڈ دیتے۔ مہنگائی بہت ہے جی، پیٹرول مہنگا ہے، اور جب ان جلوسوں میں گاڑیاں جاتی ہیں پھر نہ کسی کو مہنگائی یاد رہتی ہے، نہ کوئی پیٹرول کا پتہ چلتا۔ اگر احتجاج کرنا ہو، ملتان میں ایک ٹک ٹاکر کو لایا جاتا ہے، سجا کے حور بنایا جاتا ہے، اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنت کی حور ہے، 30,000 میں لایا جاتا ہے۔ راولپنڈی راجہ بازار، میں قائل ہوں دلیل سے بات کرنے کا، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے آپ میں سے، مجھ سے بات کریں، فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کوئی تقریر ہوتی ہے اور اس پہ گستاخ حسین کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، ویڈیو بنا کے شیئر کی جاتی۔ اگر علم ہے بات کرے، دلائل ہے بات کرے، میں سننے کے لیے تیار۔ اپنی طرف سے اپنے عقیدے بنا کے لوگوں کو گستاخ ٹھہرانے کا کب یہ تسلسل ٹوٹے گا؟ راجہ بازار راولپنڈی، ایک طوائف کو لایا جاتا ہے، میک اپ کر کے بٹھایا جاتا ہے، اور عاشقان رسول اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنت کی حور ہے۔ کسی کو اس وقت گستاخی رسول یاد کیوں نہیں آتی جو فرانس کی گستاخی پہ احتجاج کرتے ہیں؟ وہ ملتان اور راولپنڈی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ تمہیداً کہہ رہا ہوں،
کہ ہماری محبت کیا ہے؟ ہم اپنے رسول کے نام پہ سیاست کرتے ہیں. شرم سے مر جانا چاہیے کہ رسول کے نام پہ ووٹ لیتے، اور مخالف بھی اتنے ہی محب رسول ہیں جتنے ہم ہیں. کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ میں ہوں محب رسول، عاشق رسول، اور میرے مخالف گستاخ رسول اپنی طرف سے. نہ کوئی دلیل، نہ کوئی اللہ کی آیت. خدا کا خوف کرے. اور وہ لوگ بھی جو سوشل میڈیا پہ ہیں اپنے ملک کو برباد کرنے پہ خوش ہوتے ہیں. اگر سیاست کا مسئلہ ہے، حکومت سے اختلاف ہے، اس کو سیاست کی حد تک رکھے، مذہب کو نہ گھسیٹیں. اللہ کل قیامت کے دن پوچھنے والا ہے. اللہ کو علم ہے کون محب رسول ہے، کون گستاخ رسول. کسی کے کہنے پہ کیسے تعلقات دنیا سے ختم کر لیں. کوئی ایک مذہبی ٹولہ اٹھے اور مذہب کے نام پہ سیاست پہ پابندی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے فنڈوں کو غریبوں کے بچے مرواتے ہیں. وہ پولیس والے جن کو مارا گیا، کیا وہ مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں؟ اور جو ادھر سے مرے وہ بھی نوجوان، وہ بھی غریبوں کے بچے. خود مولوی کو کچھ نہیں ہوتا. وہ فتویٰ لگانے والے پیر مرشد، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ ان کے نام کی لوگوں نے بیعتیں کی ہوئی ہیں کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. اللہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو، ظالموں کو پوچھنے والا ہے. صرف ایک حدیث میں نقل کر دیتا ہوں اس بارے میں، اور اس کے بعد وفات النبی کا میں بیان کرتا ہوں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ شام کے راستے میں آئے مدینے سے. انہوں نے دیکھا کہ چوکوں میں، راستوں میں کچھ لوگوں کی لاشوں کو لٹکایا گیا. پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جو خارجی ہیں، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. لوگوں پہ فتوے، خود بڑے مومن. ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے آج مارے گئے ہیں، یہ جہنم کے کتے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو قتل کرے اس کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں، اور جسے یہ لوگ مار دیں مذہبی تشدد پسند، دراصل ان کو شہادت کی موت ملتی. کبھی ان لوگوں کی حمایت نہ کریں جو مذہب کا نام استعمال کر کے اپنی سیاست کو چمکاتے. اس ملک میں کتنے مذہبی گروہ ہیں. اہل حدیث ہوں تو کسی اور مسلک کو نہ رہنے دے. اگر بریلی آ جائیں اقتدار میں، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک ساتھ والے مسلک کو نہیں چھوڑے گا. اور اگر کسی مذہبی ٹولے کی حکومت آ جائے اس ملک میں تو اس کا جو مخالف فرقہ ہے وہ کبھی رہ سکتا، مار دیں گے. تو اپنے ذہنوں کو اللہ کے سامنے تیار کریں کہ اللہ نے کل کو سوال کرنا ہے. ہر چیز کے پیچھے نہ چلا جایا کریں. وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، نبی کائنات فوت ہو چکے. ہاں ان کی شریعت ہمارے پاس، یہ قرآن کریم ہے، ان کی احادیث ہیں، ان کی باتیں. آپ کی زندگی ہمارے لیے ختم. قرآن کہتا ہے وما جعلنا لبشر، ایک ایک لفظ کا میں ترجمہ کروں گا. وما جعلنا لبشر، نہیں ہم نے کسی بشر کے لیے بنائی. کیا من قبل کا، اے پیغمبر آپ سے پہلے، الخلد، ہمیشہ رہنا. اے پیغمبر آپ بھی بشر ہیں. کل انما انا بشر، پیغمبر بشر ہیں. اے پیغمبر آپ کے پیغمبر بھی، انسان بھی، سارے بشر. فرمایا آپ سے پہلے کسی بشر کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرشتہ جان نکالنے آیا تو انہوں نے مکہ مارا، فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی. اللہ کے پاس جاتا ہے، یا اللہ وہ بندہ تو مرنے نہیں جاتا، پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیغام بھیجا کہ ان سے کہو زندہ رہنا چاہتے ہو کسی بیل کے جسم پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال جئیں گے. پوچھا پھر اس کے بعد، کہا مرنا پھر بھی ہے. کہا پھر ابھی لے جاؤ. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے پیغمبر آپ سے پہلے کسی کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی. افا متا،
اے پیغمبر اگر آپ فوت ہو جائیں فہم الخالدون، کیا یہ زندہ رہ جائیں گے؟ یہ کافر لوگ زندہ رہ جائیں گے؟ مسلمان زندہ رہ جائیں گے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء 33-34 نمبر آیت، دونوں آیتیں. کوئی پڑھ لے، ترجمہ پڑھ لے، اگر میرا ترجمہ غلط ہے مجھ سے پوچھیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اسی کے ساتھ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، چکھنے والی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، ہم تمہیں آزماتے ہیں بلائی دے کے، برائی دے کے، آزمائش کے طور پہ. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع میں 10 ہجری میں، سفر کے شروع میں ربیع الاول سے پہلے آپ غزوہ احد والی جگہ پہ گئے. وہاں جا کے آپ نے ان کے لیے ویسے باتیں کی جیسے زندوں کو آدمی رخصت کرتا ہے کہ آخری خطاب. اور آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا، اسی سال جس سال آپ فوت ہوئے، 10 ہجری میں، 9 ہجری کے اینڈ میں، 10واں تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ذوالحج میں آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اے لوگوں، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم میں نہ رہوں. آپ خطبہ دیتے، پھر آپ ایک جگہ آتے ہیں، کھجوروں کا جھنڈ ہے، جھاڑیوں کا. فرمایا میرے اہل بیت سے اللہ اور میری وجہ سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے اللہ اور میری رشتہ داری والی قرابتی، میری قرابت کی وجہ سے محبت کرو. یہ آپ کی وصیتیں ہیں آخری دنوں میں. پھر 13 دن آپ بیمار رہے، 29 سفر 29 سفر سے 12 ربیع الاول تک 13 دن آپ بیمار رہے، 13 یا 14 دن. آپ اس دوران آپ نے 9 دن یا 10 دن آپ نے نمازیں پڑھائیں. آخری جو 3 دن ہیں، سوموار کو وفات ہوتی، بدھ کو بیماری آپ کو بہت ہو جاتی، مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، والمرسلات عرفا کی قرات کرتے ہیں مغرب تک، اور جمعرات والے دن پھر آپ اس کے بعد نماز نہیں پڑھاتے. یہ آخری نماز ہے مغرب کی جو آپ نے جمعرات کو پڑھائی ہے. بدھ والے دن بیماری، جمعرات کو آخری نماز مغرب کی، والمرسلات عرفا یہ قرات. عشاء کے وقت آپ پہ بیماری بہت طاری، غشی طاری ہو رہی تھی. کسی نے پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول آپ کو اتنا تیز بخار ہوتا ہے؟ فرمایا مجھے دورہ بخار ہوتا ہے، دورہ بخار. آپ پہ غشی طاری ہوتی، آپ بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے ہیں، اذان ہوتی، آپ نے فرمایا پانی لاؤ میں وضو کروں. وضو پانی اٹھاتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے. 3 مرتبہ رسول کائنات، فخر موجودات، سرور کونین، والی بطا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بے ہوش ہوتے. اور اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے مجھے اور آپ کو کہ بیماری اور سختی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. اللہ اس کا صبر دیتا ہے. جس بندے کو بیماری میں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بیماری میں پیٹ کی تکلیف سے مر جائے، اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو بندہ ڈوب کے مر جائے، اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. جس بندے کو اچانک موت آ جائے، شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو نبی کائنات کی بہت سخت تکلیف. آپ اسی بدھ کو آپ ایک جنازہ پڑھا کے آئے جنت البقیع میں، اور اسی پہ آپ کے سر میں درد شروع ہوگی، انتہا درجے کی درد. اور پھر وہی جمعرات والے دن آخری نماز کے بعد پھر آپ نہ آئے. 17 نمازیں آپ نے عشاء کے وقت اسی نماز میں فرمایا جب اٹھ نہیں سکتے تھے. 3 مرتبہ کے بعد جب غشی طاری ہوئی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ لوگوں کو نماز پڑھائیں. عائشہ کہتی ہیں وہ تو دل کے نرم ہیں،
نماز نہیں پڑھا سکیں گے. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نماز کا اہل ہے پڑھانے کا تو وہ ابو بکر ہے. آپ ایک دن انہی دنوں میں بیٹھے ہوئے تو حضرت عائشہ کو کہا اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ. یہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی, کہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ اور میں لکھ دوں کہ خلافت کسے ملنی ہے. لیکن پھر میرا خیال ہوتا ہے آپ کے یہ لفظ ہیں, وہ لوگ جو خلافت کے نام پہ جنہوں نے علیحدہ فرقہ نکالا وہ رسول اللہ کے لفظ یاد کریں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ہے کہ اللہ بھی انکار کرے گا, مومن بھی انکار کریں گے, ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلافت نہ ملے گی. یأبی اللہ و یأبی المؤمنون, مومن بھی انکار کریں, اللہ بھی انکار کرے. پھر آپ نے کہا ایک کاغذ لاؤ, میں کچھ لکھ دوں کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے. حضرت عمر بھی تھے. باقی حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ پہ نا غشی, یہ جمعرات کا دن ہے, کہ غشی طاری ہے تو آپ بات کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم پہ قرآن اترا ہے, قرآن کافی. بعض لوگوں نے اس کو حضرت عمر پہ تان کا ذریعہ بنا لیا, جی حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا. اس کے بعد ان کی یاد دہانی کے لیے کہ جمعرات کے بعد جمعہ, ہفتہ, اتوار, سوموار کو آپ کی وفات ہوتی ہے. 3 دن آپ زندہ رہے اور نبی کو کسی کا خوف نہیں ہوتا, جو حکم دینا ہوتا ہے وہ دے دیتا. اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کی پابندی کرو, اپنے متحد لوگوں کا خیال رکھو. اور آپ نے 2 اور وصیتیں کی, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہارے پاس وفد آئیں تو ان کی اسی طرح مہمان نوازی کرو جیسے میں کرتا ہوں. اور فرمایا یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو, اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. اور یہ آپ کا فرمان حضرت عمر نے پورا کیا. وہ جو لوگ اس حدیث کو بناتے ہیں بنیاد کہ حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا, گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی صحابہ میں سے کوئی اتنا بہادر نہ تھا جو حضرت عمر سے زیادہ طاقتور ہو. مولا علی وہاں موجود تھے, ابو بکر موجود تھے, نبی کا خاندان موجود تھا. زندگی کے کسی بھی علاقے میں, زندگی کے کسی بھی لمحے میں حضرت علی المرتضیٰ جیسے یہ لوگ مخالف ثابت کرتے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی کو, کسی ایک موقع پہ بھی حضرت علی نے یہ الفاظ نہیں دہرائے جو ہمارے ذاکرین اور واعظین کہتے. پھر آپ اس رات جب آپ نے فوت ہونا تھا, فجر کی نماز میں آپ نے پھر 2 بندوں نے آپ کو پکڑا ہوا تھا, عباس اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. بات کرتے ہیں فضل بن عباس, حضرت عباس کے بیٹے, باپ اور بیٹا. وہ آپ کو لے کے آئے. آپ کا جو روزہ مبارک ہے اب جو ہے اس طرف ہے, کہ ممبر آپ کا مصلی ادھر ہے اور روزہ ادھر ہے. تو آپ وہاں سے آپ نے دیکھا فجر کے وقت جس دن آپ فوت ہوتے ہیں اور لوگ نماز کی حالت, ابو بکر قرات کر رہے, نبی کائنات مسکرائے کہ میری امت ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہی. کتنا اس شخص کا یہ خوشی اس کی ہوگی کہ ساری زندگی ان اللہ والوں کو ایک کرنے میں گزار دی, ان اللہ والوں کو ایک کرنے میں گزار دی. اور آج اپنے آخری لمحات میں جب اپنے مولا کے پاس جا رہے, اس وقت ایک امام کے پیچھے دیکھ لیا, اور امام بھی وہ کہ مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, ہم صحابہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کو افضل سمجھتے تھے ابو بکر کو سمجھتے تھے. اس کے متحد کر دیا نماز میں. اور بعد میں حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو امامت کے لیے پسند کیا, ہم نے آپ کو خلافت کے لیے پسند کیا. یہ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا, جھگڑا ڈالتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی دعویٰ, تو پھر وہ آپ بس. صحابہ کرام کی حالت یہ تھی جب آپ نے آخری مرتبہ دیکھا کہ صحابہ شاید نماز ہی چھوڑ دیتے, شاید نماز چھوڑ دیتے. پھر آپ نے پردہ آگے کر لیا, اور یہ آخری دیدار تھا
جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ نے کی. اس کے بعد پھر آپ آخری حالت حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ مجھے یہ فخر ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ نے وفات کے وقت میرے حضور کا سر میری گود میں رکھا تھا. جب آپ فوت ہونے لگے تو ایک یہ اور دوسرا کہ آپ اور میرا لعاب مل گیا، کہ آپ بیماری کی حالت میں تھے. عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، حضرت عائشہ کے بھائی، مسواک کر رہے تھے تو رسول اللہ مسواک کو بڑا پسند فرماتے تھے. آپ فرماتے ہوتے تھے لولا انا شک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ نہ ہو کہ میں امت کو پریشان کر دوں گا، مشقت ڈال دوں گا، میں حکم دوں کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں. آپ مسواک کو بڑا پسند فرماتے تھے. تو آپ مسواک کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی. عائشہ کہتی ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے وہ مسواک عبد الرحمن بن ابی بکر سے لے کے میں نے وہ چبائی اور اللہ کے رسول کے میں نے پھر دانتوں پہ پھیری. اللہ نے مرتے دم حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا. آپ ذرا تصور کریں، یہ جو لوگ حضرت عائشہ کو برا بلا کہتے ہیں انہیں یہ شرم کرنی چاہیے کہ عائشہ تو وہ ہیں کہ مرتے ہوئے بھی اللہ نے ان کے اور رسول کے لعاب کو اکٹھا کر دیا تھا. ہماری ام المومنین ہیں وہ. اللہ قیامت کے دن سب کچھ پوچھے گا. یہ جو گستاخیاں کرنے والے ہر لحاظ سے اللہ کا میزان ترازو ہوگا، اس وقت اللہ پوچھے گا ہاں بھی تمہارے کیا عقائد. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف، اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بلند مقام فرشتوں سے ملا دے، بلند مقام فرشتوں سے. اور اسی بیماری کے دوران آپ نے خطبہ بھی دیا تھا، کیا لوگوں مجھے اللہ نے پیشکش کی، مجھے نہیں، اپنا نام نہیں لیا. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی زیب و زینت میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے، تو اس بندے نے آخرت کو اپنے مولا کو پسند کر لیا. ابوبکر صدیق رونے لگ گئے. لوگ کہنے لگے بزرگ آدمی، آپ نے تو ایک بندے کی مثال بیان کی، لیکن دراصل وہ اپنی مثال بیان کی ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دے دیا کہ میں اللہ کے پاس، اپنے رحمان کے پاس آنا چاہتا ہوں یا دنیا میں. تو آپ نے پھر آخرت کو پسند کر لیا. وہ عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق رونے لگ گئے، فرمانے لگ گئے اے اللہ کے رسول، آپ پہ ہمارے ماں باپ سارا کچھ قربان. اور پھر جب وفات ہوتی ہے یہی الفاظ کہتے اللہم بالرفیق الاعلی 3 مرتبہ. پھر اس کے بعد آپ کا سر ڈھلک جاتا ہے. یہ وفات ہے رسول اللہ کی. دنیا کا کوئی بندہ زندہ نہ رہے گا، سارے ہی مر جائیں گے، اس لیے کہ محمد کریم کو وفات آ گئی. دنیا والے کون ہوتے ہیں زندہ رہنے والے؟ ان کی وفات ہے تو سب کی وفات. اور پھر جب فوت ہوئے تو 3 چادریں دی گئیں کفن کے لیے. ہم بھی اپنے مردوں کو چادریں اپنے پیاروں کو اپنے حالات کے مطابق دیتے ہیں. آپ کو 3 چادروں میں دفنایا گیا، کفن دیا گیا، وہیں آپ کے کپڑے اتارے گئے. بعض لوگ مرتے ہوئے جسم اکڑ جاتا ہے تو کینچیوں سے کاٹ کے نا یہ کپڑوں کو اتارنا پڑتا ہے. میرے رسول موت کے بعد بھی تر و تازہ اور جسم مبارک سے کپڑے اتارے گئے. علی المرتضی غسل دینے والے، عباس غسل دینے والے، بلال حبشی غسل دینے والے، اسامہ غسل دینے والے، حضرت عباس کے بیٹے قسم فضل یہ غسل دینے والے. اور پھر جھگڑا ہو گیا دفن کہاں کرنا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں کوئی نبی مرتا ہے وہی قبر بنتی ہے، جہاں نبی مرتا ہے قبر بنتی. تو آپ فوت ہوئے ہیں حجرے میں،
کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کر دو، کسی نے کہا جی مسجد نبوی کے باہر دفن کرو، کسی نے کہا جی جنت المعلی مکے میں جہاں حضرت خدیجہ کی قبر ہے وہاں لے جاؤ. تو آپ کو پھر اسی جگہ پہ انہوں نے کہا چونکہ حدیث ہے جہاں نبی فوت ہو وہیں قبر بنے، تو اسی جگہ پہ جہاں میرے حضور کی آخری سانسیں تھیں وہیں آپ کو دفن کیا گیا. قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شک ہوتی ہے، ایک لحد ہوتی ہے. ہمارے علاقے میں تو شک بناتے ہیں کہ سیدھا گڑھا کھودتے ہیں، سلیبیں ڈال دی جاتی ہیں. اور ایک قبر ہوتی ہے لحد، یعنی ایک طرف کو نکالتے ہیں. تو آپ دونوں کو پیغام بھیج دیا گیا، دونوں کھودنے والے تھے. تو لحد والا پہلے پہنچا، آپ کی قبر مبارک لحد والی قبر ہے. پھر آپ کو دفنا دیا گیا. 3 دن رکھا گیا، سوموار کا دن، منگل، بدھ اور بدھ کی رات کو آپ کو دفنایا گیا. آپ کا جو جنازہ ہے وہ اس طرح کہ 10 بندے داخل ہوتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے. یہ اس کا جنازہ ہے. آج ہم بھی جنازے پڑھتے ہیں، کوئی اپنے پیاروں کا، کسی کا بھائی فوت ہوتا ہے، کسی کی بہن فوت ہوتی ہے، بچے فوت ہوتے ہیں، والدین فوت ہوتے ہیں، کسی کے کوئی پیارا وہ جنازہ پڑھتا ہے. تو یہ اس کا جنازہ ہے جو امام الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، خطیب الرسل ہے. نہ ان سے پہلے کوئی ایسا آیا نہ ان کے بعد کوئی آئے گا. ان کا جنازہ پھر 10 بندوں نے پڑھا. اہل بیت نے پہلے پڑھا، پھر اس کے بعد ازواج مطہرات نے پڑھا، باہر صحابہ نے پڑھا، اور اسی طرح آپ کو دفن کر دیا گیا. یہ عظیم رسول، ان کی وفات ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوتی ہے. اب ہمارے لیے سوچنے کی بات کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی تصور کیا؟ ہمارے نزدیک ربیع الاول کو جشن کا سما سمجھا جاتا ہے. جی ربیع الاول ولادت رسول کا ہے، ولادت رسول کا ہے. حالانکہ اصل ربیع الاول وہ آپ کی وفات کا مہینہ ہے. پیدائش کو لوگ بھول جاتے ہیں، وفات کو یاد رکھتے ہیں. اب شاید ہمارے پچھلے جو بزرگ تھے ان کی پیدائش کا علم ہی نہ ہو. کیوں؟ اس وقت علم ہی نہیں ہوتا جب بندہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ بننا ہوتا ہے. اب کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ پتہ ہی نہیں کیا بنے گا. بعد میں لوگ سوچتے ہیں جب اس کو مقام ملتا ہے فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا. اب وفات جو ہوتی ہے سب کے سامنے ہوتی، تو وفات کی زیادہ اہمیت ہے پیدائش سے. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ پیدا ہوئے تھے، اور یقیناً ہوئے تھے، ربیع الاول میں ہوئے تھے، مان بھی لیا جائے، تو آپ کی وفات کا صدمہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں دعوت فکر دیتا ہوں، جہاں آپ خوشی منائیں وہاں یہ موضوع کیوں نہیں بیان کرتے کہ آپ فوت ہوئے تھے؟ متضاد باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پوچھا جائے عمر کتنی ہے؟ 63 سال. زندہ ہے؟ ہاں جی زندہ ہے. 1443 چل رہا ہے. نبی کائنات کی ہجرت کو 1443 برس، اور عمر کتنی ہے؟ 63 برس. دوگلا پن کیوں ہے؟ عمر بتاتے ہیں 63 برس اور کہتے ہیں جی وفات نہیں ہوئی. کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے؟ آپ فوت ہوئے، اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے. قرآن سورہ آل عمران، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر فوت ہو جائیں یا مارے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم لوگ اپنا دین چھوڑ دو گے؟ ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے رسول فوت ہوئے، رسول فوت ہوئے. انک میتون، پیغمبر آپ فوت ہو گئے. اللہ نے اعلان کر دیا. ہمیں بھی یقین کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی مرنا ہے. ربیع الاول میں کوئی ایسا موقع نہیں آتا جس موقع پہ یہ موضوع بیان کیا جائے کہ نبی فوت بھی ہوئے. لوگوں کو یہ علم ہی نہیں دیا جاتا. اپنے ایک رسم بنائی ہوئی ہے، اپنا عقیدہ بنایا ہے بس. اور اللہ پاک موت دے اس عقیدے پہ جس عقیدے پہ صحابہ کرام تھے. ایک آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. عمر بن خطاب باہر کھڑے ہو گئے، جو کہے نبی کائنات فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دوں. ادھر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت وما محمد، وہی آیت سورہ آل عمران کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم.
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. یہ آیت پڑھتے ہیں اور فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا محمد کریم فوت ہو گئے. ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے محمد کریم فوت ہو گئے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ رہنے والا، اللہ زندہ رکھنے والا، زندہ رہنے والا، اللہ کبھی نہیں مرے گا. یہی فرق ہوتا ہے ایک نبی اور اللہ میں کہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے پیغمبر آپ نے بھی فوت ہونا ہے، لوگوں نے بھی فوت ہونا. اللہ پاک وہی عقیدہ عطا فرمائے جو ابو بکر صدیق کا ہے، وہی عقیدہ عطا فرمائے جو صحابہ کرام کا ہے، وہی عقیدہ عطا فرمائے جو اہل بیت اعظام مشرفہ مقبلہ کا ہے. اللہ پاک ان تمام کے جتنے بھی دین کے خادمین ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں، آپ کے صحابہ میں سے ہوں یا آپ کی آل اولاد میں سے ہوں، اللہ پاک ان کو تمام کو صحیح صحیح جزا عطا فرمائے اور ہمارے عقیدے جو ہیں اس کو صحیح رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. جہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے وہیں اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی. اسی مہینے میں ربیع الاول میں آپ نے 62 سال سے زائد عمر پائی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.